السلام علیکم۔ میرا نام شہیر صدیقی ہے۔ میں ایک لاء فرم کا مالک ہوں جو کہ کراچی کی بہترین فرمز میں سے ایک ہے۔ یہ سب میرے ڈیڈ کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے بہت محنت کی، مجھے پڑھایا لکھایا اور میری بہن کو ڈاکٹر بنایا۔ لیکن جب ان کی زندگی میں یہ ٹائم آیا کہ ہم ان کی خدمت کر سکتے، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ان کے بغیر جینا آسان نہیں تھا، لیکن میری موم بہت ہمت والی عورت ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ زندگی کسی کے چلے جانے سے نہیں رک سکتی، ہمیں زندگی کو گزارنا ہی پڑتا ہے۔ تبھی میں نے ممی کی ہمت دلانے پر آفس سنبھال لیا۔ سب کچھ پہلے جیسا نہیں تھا، لیکن زندگی کی گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ہمارے آفس کی ریسیپشنسٹ کسی وجہ سے کام چھوڑ کر جا رہی تھی، تو ہمیں نئی ریسیپشنسٹ کی ضرورت تھی، جس کے لیے ہم نے ایڈورٹائزمنٹ دیا۔ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے امیدواروں میں سے ایک ماریہ تھی۔ اس کے پاس ڈگری تھی، لیکن کام کا تجربہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے اس سے پہلے کہیں کام نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حیدرآباد میں کام کیا ہے، لیکن مجھے اچانک کام چھوڑ کے اپنی والدہ کے ساتھ کراچی آنا پڑا، کیونکہ ان کو گردوں کی تکلیف ہے اور ان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ ایسے میں ایکسپیرینس لیٹر نہیں لے سکی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کا اور کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے پاس کام کا کوئی ثبوت نہیں تھا، پھر بھی میں نے اس کو جاب دے دی۔ شاید مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، یا شاید میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جلد ہی آفس جوائن کر لیا۔ میرا دوست ندیم، جو کہ اکثر میرے آفس آتا رہتا تھا، اس نے ماریہ کے ساتھ میرے رویے کی نرمی کو محسوس کر کے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اگر زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے تو آنٹی سے بات کر کے اسے گھر لے آتے ہیں، اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے اس کو کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جانتے ہو میں فریحہ کو بچپن سے بہت پسند کرتا ہوں۔ فریحہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، میں اس کو کبھی اظہار تو نہیں کر پایا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی ہے۔ میری بہن زارا کی شادی کی ڈیٹ 4 مہینے بعد کی فکس ہوئی تھی۔ اس کی شادی کے بعد بہت جلد میں ماما کو فریحہ کے بارے میں بتا دوں گا، اور مجھے پتہ تھا وہ ضرور مان جائیں گی، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بھتیجی تھی۔ ماریہ کے آفس جوائن کرنے کے 2 مہینے بعد میں نے اس کو آفس سے واپسی پہ بس سٹاپ پہ کھڑے دیکھا۔ سردیوں کے دن تھے اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ بارش میں بس کے انتظار میں بھیگ رہی تھی۔ میں نے اس کو گھر ڈراپ کرنے کی آفر کی، جو کہ 1-2 دفعہ کی نا کے بعد اس نے قبول کر لی۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو وہ اصرار کرنے لگی کہ سر، آپ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے ہیں، پلیز چائے پی کے جائیں، بارش بھی ہو رہی ہے، پلیز مجھے خوشی ہوگی۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگا، لیکن صرف اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے چائے پی۔ وہ کچھ باتیں کر رہی تھی کہ مجھے عجیب سا محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ سر، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ میرے اوپر جھکی۔ میں نے اس کے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ میری آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ ایک دم مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے اپنے آپ کو نیم برہنہ حالت میں پایا، اور ماریہ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اس نے چادر اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہا، آپ کے اوپر شیطان سوار تھا۔ میں نے آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی اور میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ اتنی دیر میں اس کی ماں بھی واپس آ گئی اور ہمیں اس حالت میں دیکھ کر چیخنے چلانے لگی۔ میں ان سے معافی مانگ رہا تھا، ان کو یقین دلا رہا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے۔ اس کی ماں نے مجھے اسی وقت وہاں سے جانے کے لیے کہا تاکہ کسی اور کو اس معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں گھر آ گیا، لیکن میرا دماغ سن تھا۔ اگلے کچھ دن میں آفس بھی نہیں گیا، لیکن پھر موم کے سوالوں سے تنگ آ کر جب میں واپس گیا تو اس کا سامنا کرنے سے کتراتا رہا۔ اس نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن 2 مہینے بعد وہ میرے آفس میں آئی، بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔
وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا مجھے 1-2 دن سوچنے کا ٹائم دو۔ 2 دن بعد میں نے اسے ابارشن کرانے کا کہا، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی۔ ایک معصوم کی جان لینا قتل کے برابر ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ فریحہ اور اس کے گھر والے بھی آ چکے تھے، لیکن میں کوئی بھی کام توجہ سے نہ کر پا رہا تھا۔ فریحہ بھی میرے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ ہم اتنے ٹائم کے بعد ملے تھے، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے چچا زاد کزن ظہیر نے شادی کی تیاریوں میں میری بہت مدد کی۔ تبھی ماریہ نے دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور کہا وہ ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلی جائے گی، لیکن بچے کو اکیلے پالنے اور اس کے اچھے مستقبل کے لیے اسے ایک بڑی رقم اور گھر چاہیے تھا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ زارا کی شادی کی فوراً بعد میں اسے پیسوں کی ادائیگی کر دوں گا۔ اس سے اگلی شام زارا کی مہندی کی رسم تھی۔ اس دن گھر کی تقریباً ساری گاڑیاں مصروف تھیں، کچھ لڑکیوں کو پارلر لے کے جانے کے لیے اور کچھ ایئرپورٹ سے مہمانوں کو لانے کے لیے، لیکن میری ایک کلائنٹ کے ساتھ بہت ضروری میٹنگ تھی، تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ مجھے آفس ڈراپ کر دے، واپسی پر مجھے ظہیر پک کر لے گا۔ میں اپنے روم سے نکل رہا تھا جب ظہیر آفس میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی ماریہ پر پڑی، پہلے تو وہ کچھ سیکنڈ کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا اور پھر غصے سے غراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کو دیکھ کر ماریہ گڑبڑا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے سنبھلتے ہوئے بولی، سوری سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ مجھے نہیں جانتی؟ یہاں کون سا نیا ڈرامہ کرنے آئی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دونوں کیا بول رہے ہیں، اس لیے میں نے حیران ہو کر ظہیر سے پوچھا، 1 منٹ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ارے میں تو کیا، اسے تو پورا حیدرآباد جانتا ہے۔ ظہیر کے لہجے سے نفرت چھلک رہی تھی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہی ڈرامہ بشمول ظہیر کے کئی لوگوں کے ساتھ کر چکی تھی اور پھر پیسے ہتھیانے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئی۔ میرے سیکرٹری نے سچویشن کو سمجھتے ہوئے پولیس کو بلا لیا اور میں وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس شام اس نے مجھے چائے میں کچھ نشہ آور چیز پلائی تھی۔ نشے میں ہونے کے باوجود میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ وہ جرم جس نے میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی، میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ پولیس نے ماریہ کو گرفتار کر لیا اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے میری بے گناہی ثابت کر دی۔ مہندی کا فنکشن تھا۔ کمکموں کی روشنی میں سب کچھ بہت اجلا نظر آ رہا تھا۔ پاس سے گزرتی ہوئی فریحہ کا ہاتھ پکڑ کر میں سائڈ پر لے آیا۔ وہ ناراضگی سے بولی، ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر میں نے اس کے مہندی لگے ہاتھوں میں نرمی سے گجرے پہنا دیے۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تو وہ شرم سے لال ہو گئی۔ میں پھپھو سے آپ کی شکایت کروں گی، وہ لاڈ سے بولی۔ یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ میں بھی مام سے بات کرنے ہی والا ہوں۔ وہ مجھ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی اور میں مسکراتے ہوئے اس کو جاتا دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا بہت جلد وہ ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں